بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باید دانست کے طریق تزکیہ نفس بر دو نوست، یہ صفحہ نمبر 137۔ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ مختصر طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ تزکیہ نفس یا تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا مالک بن جانا، بجائے اپنے نفس کا غلام بننے کے نفس کو اپنا غلام بنانا، نفس کا مالک بننا اور نفس کو اس مالک کے حکم کے اوپر چلانا، یہ تزکیہ ہے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس طریقے کے ساتھ نفس کو آگے لے کر چلنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی صوفیاء کے نزدیک فنائے نفس ہے۔ فنائے نفس بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے نفس کا مالک بن جائے اور جس طرح اس مالک حقیقی کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو آگے چلائے، اور ایک بھی معمولی خواہش بھی اس کی وہ پوری نہ ہونے دے۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ دو طرح کا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ طریقے است کے بر ریاضات و مجاہدات تعلق دارت۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذکر فکر کرے، مجاہدہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور طریق انابت است، اس کو طریقہ انابت کہتے ہیں۔ انابت کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ جو ذکر کرنا، فکر کرنا، یاد الہی کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ تمام کا تمام جو ہے یہ طریقہ انابت ہے۔ اور شریعت کے اوپر جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے، دل مانے یا نہ مانے، شریعت پر عمل کرتا رہے، یہ انابت کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور نفس تابع ہو جاتا ہے اور بندہ نفس کا مالک بن سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے طریقے دیگر طریق جذب و محبت است۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ جذب اور محبت کا طریقہ ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی لیکن ہوتا یہ ذکر کے ساتھ ہے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اسے ایک دل کے اندر اللہ پاک کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو محبت کا طریقہ ہے، یہ جو جذب کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بندے کو بہت جلدی تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بندے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے، جذب پیدا ہو جائے، اس کی توجہ ادھر ادھر سے ہٹ جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو بندہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو بندے کے دل میں اگر اللہ پاک کا عشق آ جائے، اللہ پاک کی محبت آ جائے، تو اس کے دل سے پھر نفس کی محبت نکل جاتی ہے،
دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، ایک ہی محبت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور وہ 24 گھنٹے محبت والا وہ ایک ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ بہت جلدی پھر اپنے مقصد کی طرف، چونکہ 24 گھنٹے اس کا خیال ہی ادھر ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے ٹارگٹ پر، ہدف پر جلدی پہنچتا ہے۔ یہ جو ذکر اور فکر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نفس موجود ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کے خیالات بھی ان کو آتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف بھی متوجہ۔ لیکن عشق والا بندہ، محبت والا بندہ جو ہے، وہ بہت جلدی دنیا کو بھی خیر آباد کہتا ہے، نفس کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ پھر وہ اگر کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کہ یعنی اللہ پاک کا ارشاد ہے اس لیے رکھتا ہے، ورنہ اس کو اندرونی ان کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف ان سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حکم فرمایا، اور اللہ پاک کی یہ مخلوق ہے تو اس لیے کرتا ہے۔ حضرت مولانا رومی نے بھی اسی بارے میں فرمایا کہ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عشق تو خوش رہے، تو سدا سلامت رہے، کہ تو ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، کہ جملہ علت ہائے، کہ جب یعنی کہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اب جو محبت والا بندہ ہے، عشق والا بندہ ہے، جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، وہ جب بھی گناہ کے قریب جاتا ہے تو کہتا ہے وہ محبوب ناراض ہوگا۔ اس کے لیے یعنی محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے اس کو گناہ کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میرے محبوب کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ایک عاشق کے لیے جو سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے وہ محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو اور کسی سزا کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو چنانچہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو محبت ہوگی وہ کہے گا اس سے محبوب راضی ہوتا ہے، وہ کام کرے گا، ان باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ان باتوں کو چھوڑ دے گا۔ یعنی عشق بندے کا، لیکن عشق صرف اللہ پاک کا ہو، باقی جو بندے کا اپنے نفس کے ساتھ عشق ہے، یہ بندے کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ پاک کا عشق جو ہے وہ بندے کو پاکیزہ کر دیتا ہے، وہ طاہر کر دیتا ہے، وہ اس کو بلند کردار عطا کرتا ہے، اور اسے دنیا جہان کی عزتیں عطا کرتا ہے اگر اللہ پاک کا عشق پیدا ہو جائے۔ اور یہ عشق جو ہے وہ، اب تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے کہ نفس جو ہے وہ غلام ہو جائے، نفس کی بات جاتی رہے۔ جب اللہ پاک کے ساتھ محبت ہوگی تو عشق کی محبت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عشق کی جب محبت ہی ختم ہو گئی، اس کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا، تو یہ نفس نے کرنا کیا ہے؟ نفس پھر بندے کے اوپر وہ کرے گا کیا؟ جب یعنی بندے کو توجہ ہی اللہ پاک کی طرف رہتی ہے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں طبیب جملہ علت ہائے ماں، یہ جو عشق ہے یہ ہماری تمام بیماریوں، تمام گناہوں اور ہر قسم کی علت کا یہ علاج ہے، یہ اس کا طبیب ہے اور یہ حکیم ہے۔ تو ایک اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے ساتھ جب عشق اور محبت پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس بندے کو، جو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں طرف ہوتی ہے، جب بندے کو محبت ہوگی تو لازمی طور پر اللہ پاک کو بھی محبت ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے یحبہم و یحبونہ، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب محبت کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں پر قانون باقی نہیں رہتے،
وہاں کوئی اور باتیں باقی نہیں رہتی، محبت جہاں پیدا ہو جاتی ہے وہاں ہر چیز قربان ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے وہ ہر شے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ قربان کر دیتا ہے محبوب کے لیے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ بھی پھر جب محبت کرتے ہیں تو راستے کے جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ راستے کی باتیں باقی نہیں رہتی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک پھر یعنی اس بندے کا اجتبا فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کو چن لیتا ہے، تو وہ لیکن وہ چنتا محبت والوں کو ہے۔ تو محبت والے جو ہیں انہی کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرے ساتھ بات کرو میں تم سے بات کروں۔ وہ پھر باتیں چھوڑ دیتے ہیں، جب ایک محب کو ایک عاشق کو محبوب مل جائے باتیں کرنے کے لیے تو پھر اس نے اور کس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ بھی فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرے سے بات کرو میں تمہارے سے بات کروں گا، تمہیں اور کسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ادھر ادھر کی بجائے صرف ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو عشق اور محبت کا راستہ ہے، لیکن یہ عشق پیدا کیسے ہوتا ہے، محبت ہوتی کس طرح ہے، تو یہ ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دے گا۔ اور اللہ پاک نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دیکھیں کہ حضور کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت میسر نہیں آتی ہے۔ تو یہ اتباع کیا ہے، وہی ذکر اور فکر کرنا۔ لہذا جو بندہ بھی اللہ پاک کا ذکر اور فکر کرے گا اس کو اللہ پاک محبت کا انعام عطا کرتے ہیں، اور جس کو محبت کا انعام مل گیا تو اس کو پھر اللہ پاک بھی اپنا محبوب یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو محبت کا مقام ہے، حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ طریقے دیگر، یہ جو دوسرا طریقہ ہے تزکیہ نفس کا، یہ طریقے جذب و محبت است، یہ جذب اور محبت کا طریقہ ہے، اس کے ساتھ نفس جلدی جان چھوڑ دیتا ہے۔ صرف اگر ذکر فکر ہو تو جلدی وہ نفس جان نہیں چھوڑتا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے نفس کی طرف سے توجہ ہی ہٹ جاتی ہے، اور ساری توجہ اللہ پاک کی طرف، دنیا سے، بیوی بچوں سے اور کاروبار سے۔ کاروبار پھر وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہے، محبت کوئی نہیں ہوتی کاروبار سے، اسے پھر اگر کوئی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے محبت کا، یہ بندے کو بہت جلدی اس طرف لے جاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دہلی کے اندر ایک مجذوب تھے، تو جہانگیر بادشاہ اس وقت وہ موجود تھا، تو اس نے اپنے دوستوں کو اور سپاہیوں کہا کہ مجذوب کو پکڑ کر لائیں، لیکن وہ مجذوب جو ہے وہ ہاتھ نہیں آتا تھا، وہ جاتے کہیں نہ کہیں وہ غائب ہو جاتا، وہ ان کو ملتا نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا ہوا کھڑکی سے نیچے دیکھا وہ مجذوب گزر رہے تھے۔ بادشاہ شکاری تھا، اس نے وہ کھبانی اسے کہتے ہیں، وہ پھینکی جس سے وہ ہرن شکار کرتے تھے، وہ مجذوب کے یعنی کمر کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ اس نے اسی وقت حضرت وہ جو مجذوب تھے ان کو ایسے اوپر کھینچ کر اپنے سامنے بٹھا لیا،
تو سوال کرتا ہے کہ اللہ کو ملنے کے طریقے کیا، کوئی بتائیں، کوئی اللہ کو کس طرح ملے؟ تو وہ مجذوب کہنے لگے کہ طریقے دو ہیں، اگر میں ملنا چاہتا تو میں نے درخواست دینی تھی، او سپاہ تیرے کرندوں کے پاس جاتی، پتہ نہیں 2 مہینے 4 مہینے سال ہی لگ جاتا، تیرے تک دستار پہنچتی اور تو پھر منظوری دیتا، اور اس کے بعد پھر 22 چینل درخواست نیچے جاتی اور مجھے ملتی، پتہ نہیں کتنی دیر لگنی تھی۔ اب یہ ہے کہ جب تیرا دل چاہا تو نہ کوئی درخواست، نہ کوئی چینل، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی، سیدھا میں تیرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک طریقہ تو ہے ذکر فکر کا، یعنی بندے کے خود جانے کا، اور ایک طریقہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ جب اللہ محبت کرے گا تو وہ اپنی طرف بندے کو کھینچ لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ، اللہ پاک پھر بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ جب اللہ پاک بندے کو کھینچے گا، جس طرح جہانگیر نے اس مجذوب کو اوپر بٹھا لیا تو سارے ہی قانون ختم ہو گئے۔ تو اگر بندہ اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرے، اور اللہ محبت جب کرے گا تو پھر وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف ایک اس کا جذب ہوتا ہے، اور بہت جلدی جو ہے وہ کام بنتا ہے۔ اسی کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا کہ طریق اول رفتن است، کہ پہلا طریقہ جو ہے نا وہ ذکر اور فکر کا، یہ پیدل چلنے کا ہے۔ بندہ پیدل چلتا ہے منزل کی طرف، تو پھر جتنا پیدل چلنے میں ٹائم لگتا ہے تو پھر اتنا تو لگے گا۔ اول رفتن است بجانب مطلوب، یعنی مطلوب کی طرف، اللہ کی طرف بندہ پیدل چلتا ہے۔ اور طریقے ثانی بردن است بمقصود، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مقصود تک پہنچانا ہے، یعنی دوسرا تو محبت والا جو ہے یہ مقصود پر پہنچا دیتے ہیں، وہاں چلنا کوئی نہیں، وہاں پیدل کوئی نہیں، وہاں بس پکڑا اور ادھر منزل پر پہنچا۔ محبت جو ہے یہ فوری طور پر بندے کو پاک کرتی ہے، وہ نفس کا پیچھا چھڑا دیتی ہے، اور وہ بندہ وہ بالکل طاہر ہو جاتا ہے اور بارگاہ کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ پاک ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ وہ رفتن ہے، اور دوسرا طریقہ بردن ہے۔ رفتن کا مطلب ہے جانا، پیدل چلنا، اور بردن کا طریقہ یہ ہے کہ پکڑ کر وہاں پر پہنچا دیں۔ تو یہاں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ از رفتن تا بردن تفاوت بسیار است، جانے میں اور لے جانے میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی جانے میں اور لے جانے میں بڑا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو وہ پیدل جاتے تھے، ٹائم لگا، لیکن ہمارے آقا کو عرش سے اوپر لے جایا گیا تو اتنا بھی ٹائم نہیں لگا کہ جتنا کنڈی ہلتی رہی، اور پانی بھی گرم رہا، بستر بھی گرم۔ تو آپ دیکھیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے یہ لے جانا تھا، یہ بردن تھا۔ تو جب یعنی کہ اللہ پاک چاہے تو وہاں تو ٹائم لگتا ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ذکر اور فکر کے ساتھ اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک کا عشق اور اللہ پاک کی طرف توجہ پیدا کریں، کیونکہ باقی جو سلسلے ہیں وہ دور کے ہیں، ان میں چلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ سلسلہ موجود ہے کہ یہاں اللہ پاک کرم فرماتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں اجازت دے دیتے ہیں اور خود پہنچا دیتے ہیں، یہاں پہنچنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَچُوں بسابقہ کرم صاحب دولت را خواہن کہ براہ اجتباع برند
اورا جذب و محبت جانب جناب قدس عطا می فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کا ذکر اور فکر کرتا ہے تو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بارگاہ میں بندے کو پہنچا دیتا ہے، وہاں پھر کوئی مسئلے نہیں ہوتے۔ تو یہ یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت والا رستہ ہے، عشق والا رستہ ہے، یہ اختیار کرو، یہ رستہ بندے کو بڑی جلدی آگے پہنچاتا ہے۔ اور پھر خاص کر کے جب ایک آدمی ذکر قلبی کرتا ہے، جب ایک آدمی لطائف پر ذکر کرے تو یہ جو ذکر قلبی ہے یہ بھی بہت جلدی بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جتنا یعنی زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا ہوگی، اور بہت جلدی جو ہے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب اپنی طرف جذب اور محبت عطا کر دیتا ہے تو کشا کشا می برند دری میاں سعادت مند بود کے اورا بحد فنا رسانت۔ اور اسی طریقے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ کی طرف رستہ دیتے ہیں اور اسے مقام فنا پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو مقام فنا جتنا محبت سے ملتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ محبت کے اندر بندے کے اندر یہ جذب اور یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ محبوب ناراض ہوگا، اگر یہ کام کیا تو راضی ہوگا، یہ کام کیا تو ناراض ہوگا، چنانچہ وہ نفس کو بالکل محبت والے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو ذکر فکر کرنے والے ہیں وہ بالکل آہستہ آہستہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن محبت والے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ محبت والے جو ہیں انہیں کسی قسم کی رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، وہاں اللہ پاک انہیں خود اپنی طرف بلاتے ہیں اور ان کے اندر بہت جلدی فنائے نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر فنائے نفس ہو جائے تو بس اللہ پاک کی بارگاہ میں باریابی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں ایک قدم تم نفس پر رکھو، دوسرا قدم بارگاہ الہیہ میں چلا جائے۔ تو یہ تبھی جاتا ہے کہ جب محبت پیدا ہو، محبت والا نفس کے اوپر قدم فوری رکھ دیتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سوچ سوچ کے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ تو نفس والا جو ہے وہ کہتا ہے دنیا کو کیا کرنا ہے، جس کے ساتھ محبت ہے وہی بس محبوب راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ وما علینا الا